الحمدللہ ربیع الاول شریف کی ایک بار پھر جلوہ گری ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں ابلیس ہے کون ہے اور ابلیس کے ماننے والے اصل میں کون ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بتائیں گے کہ یہ ابلیس ہے کون اور ابلیس کے پکے فالوورز ہے کون۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی آپ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کریں۔ یہی آیت ہمارے بریلوی بھائیوں اور اہل تشیع بھائیوں کی طرف سے کوٹ کرتے ہیں میلاد جب وہ منانا شروع کرتے ہیں نا، اور اس میں جھنڈیاں اور یہ سب کچھ۔ ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ میرے نبی سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ تمام نعمتیں ان کا صدقہ۔ اللہ فرما رہا ہے چرچا کرو، تو میلاد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، قرآن میں آیا کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، تو اس کائنات میں تو ہم پہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ کا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث کیا گیا۔ تو اللہ کا یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو میں نے اس پہ پھر کہا تھا کہ اس نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو منانے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے ضرور بتایا ہوگا۔ جب اتنی بڑی چیز ہے تو اس کا طریقہ آپ کے مولویوں کو تو ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے عاشقان میلاد، انتہائی شان و شوکت کے ساتھ جشن ولادت منانا ہے، گھروں کو سجانا ہے، ہر طرف مدنی جھنڈے لہرانا ہے اور ہر طرف مرحبا کی دھومیں مچا دینی ہے۔ تو پہلے تو ہم الزامی جواب کے طور پہ شروع کرتے ہیں کہ بتائیں کہ محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد علیہ السلام اجمعین انہوں نے کون سی جھنڈیاں لگا کے تو میلاد منایا، کون سے جلوس نکالے ہیں؟ چلیں لائٹنگ تو آج کے زمانے کی ہے، لیکن جھنڈیاں، جھنڈے، جلوس، یہ سارے معاملات اس زمانے میں بھی ہو سکتے تھے۔ مولا علی کیا ہر سال میلاد مناتے تھے اس طریقے پہ جس طرح آپ مناتے ہیں؟ تو وہ فوراً چٹا جواب ہی آپ کو دیں گے، وہ کہیں گے یہ تو بعد میں شروع ہے۔ جو چیز دین میں بعد میں شروع ہو، اس کو نہ کرنے والے پر کس طریقے سے ٹونٹ کی جا سکتی ہے؟ ویسے بڑے یہ یعنی چلاکی کریں گے، وہ کہیں گے نہیں جی اگر کوئی نہیں مناتا ہم کچھ نہیں کہتے، ہمیں نہ آپ چھیڑیں۔ بھئی آپ تو ہمیں آئے دن شعر سناتے ہیں، نثار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ الحمدللہ ربیع الاول شریف کی ایک بار پھر جلوہ گری ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ ہمیں ابلیس کی کیٹیگری میں بھی کھڑا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں میلاد کو منا لیں۔ یعنی ایک غریب تو بدتمیز، کم آپ نہ کر رہے ہو اور جو نہیں کر رہے ان کے اوپر ٹانٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ خبیث آپ پتہ ہے کس کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ ابلیس آپ کس کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ تو صحابہ اور اہل بیت میں بھی بات چلی جائے گی۔ یہ خود مانتے ہیں کہ 8ویں صدی ہجری میں حضور علیہ السلام کی وفات کے 800 سال کے بعد یہ مروجہ جو یہ سلسلہ میلاد منانے کا شروع ہے۔ پہلے 800 سالوں میں تو یہ نہیں ہوتا تھا۔ مولا علی 5 سال خلیفہ رہے ہیں نا، تو بتائیں 5 میلاد کے جلوسوں کو تو انہوں نے لیڈ کیا ہوگا نا کوفے کے اندر۔ تو یہ آپ سوال کریں تو آگے ان کی شکلیں دیکھ لیں، ان کے مولویوں کی، ذاکرین کی، تو ان کی شکل دیکھ کے آپ کو جواب مل جائے گا جب یہ آپ سوال کریں گے کہ بتائیں وہ کوفے میں جو محفل میلاد تھی وہ مانے خصوصی کون تھا، نعت کنے پڑی سی، منقبت کنے پڑی سی؟ منہ اڈ کے بہ جان گے، تو جب منہ اڈن دے پتہ لگ جائے گا انہوں۔ تو اس طرح کی آپ ایکٹیویٹیز، میں ایکٹیویٹیز کے خلاف نہیں ہوں، میں کہتا ہوں کہ میلاد میں، محرم میں پروگرام کریں، ہم خود بھی یہاں پہ مجالس بھی کرتے ہیں، محفل میلاد بھی کرتے ہیں، لیکن جو نہیں کر رہا جلسے جلوسوں میں، میں جلوسوں میں شامل نہیں ہوتا ہوں، جو نہیں شامل ہو رہا اس کے اوپر تو آپ گستاخ رسول کا فتویٰ نہ لگائیں۔ یہ جب آپ کام کرتے ہیں نا، جب آپ دوسروں کو ان کے ایمان کا فیصلہ کرنا شروع کرتے ہیں، ان کی محبت اہل بیت کا فیصلہ شروع کرتے ہیں، ان کی محبت رسول کے آپ سرٹیفکیٹ جب فتوے جاری کرنا شروع کرتے ہیں، تو سر پھر جب آپ یہ کریں گے تو پھر آپ بھی تیار رہیں کہ ہم بھی پھر آپ سے اسی طرح کے سوال کریں گے کہ آپ کہیں گے ہے کہ پوچھ لیا، پھر ہی کرتے رہو گے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں ابلیس ہے کون ہے اور ابلیس کے ماننے والے اصل میں کون ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بتائیں گے کہ یہ ابلیس ہے کون اور ابلیس کے پکے فالوورز ہے کون۔ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی، شروع میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں۔ نبی علیہ السلام نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور اس کے ارد گرد ٹیڑھی لکیریں کھینچی، آپ نے پھر اس پہ انگلی رکھ کے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، سورہ الانعام آیت نمبر 153، یہ ہے میرا سیدھا راستہ جو کہ مستقیم ہے، اس کی پیروی کرو، ارد گرد کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی مت کرو ورنہ تمہیں وہ رائے حق سے بہکا دیں گے۔ اس کی وصیت تمہیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔
وہ ابلیس کے راستے وہ ہیں. اور ابن ماجہ میں حدیث ہے 2 لکیریں اس طرف کھینچی اور 2 اس طرف, چاروں راستے ہی حق پہ ہیں. اب میں شیطان کے راستے ہیں, بیچ والا میرے سر, ہم بیچ والے پہ ہیں. امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اماموں کو ہم برا نہیں کہہ رہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ عیسائیت کو ہم برا کہتے ہیں. امام حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل کے نام پہ فرقوں کو برا کہتے ہیں. ان اماموں کو تو ہم انہی کی تو حدیث کی کتابیں یہاں رکھی ہوئی ہیں الحمدللہ.